پاک ہمیں نفع دیتا ہے، اللہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ جس کی 5000 مرلہ زمین تھی خدا نے اس کی 5 لاکھ کی مرلہ کر دی، وہ خدا کا بندہ زکات دینے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اڑا ہوا ہے۔ سنیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر امام رازی کی، حضرت امام رازی نے لکھا ہے، صاحب در منصور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کچھ لوگوں نے نام بھی بیان کیا ہے سالبہ بن ابی حاتم، لیکن بہت سارے محدثین کہتے ہیں یہ نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا۔ بہرحال اس اختلاف سے بچتے ہوئے یہاں تک بہرحال ثابت ہے کہ وہ ایک شخص تھا، وہ آیا در رسالت مآب پہ صلی اللہ، اٹھیے گا ذرا، جاگیے گا ذرا، کھولیے گا ذرا آنکھیں، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اس انداز کو بھی دیکھیے گا۔ آیا کہنے لگا حضور غریب ہوں، ماڑا ہوں، دعا کر دے اللہ مجھے پیسے دے دے، اللہ مجھے۔ میرے پاس بھی ایک دوست آئے محبت کے ساتھ، کہنے لگے حضرت جی دعا کرو، تسی بڑے پریشان رہندے، دعا کرو مینوں اللہ پیسے دے، میں بڑے دیاں گا مدرسے میں۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے تے دے چھڑے۔ آندھا نہیں ٹھیک ہے، اور میں کہا جے تے آئے نہیں دعا شروع ہون لگی ہے، تو پہلا ہی نہیں کھول کے بولیا یار تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پہ بچدا سی، اینوں 10 کروڑ دے کنے دے چھڑے گا؟ ایماندار اندر سے دینے انہیں 9.5 کروڑ نہیں دینا۔ اصل گل ہے اسی اپنی پہ گل کر دیں، آپ نہیں دینا، یہ حال ہے۔ ہم ابھی آئے نہیں، دعا کا معاملہ ہے۔ کہنے لگا دعا کر دیں، تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا میں بیچ رہتا ہوں، تھوڑا لوگوں کو ڈی، تو میں نے کہا یا اللہ دے 10 کروڑ، یہ 9.5 کروڑ شام کو تین دے چڑھے گا۔ اندر نہیں ٹھیک ہے دھیان دے، میں کہ نہیں ہے تو بھائی دعا کی گل پہ ہوئی، پہلے ہی تیرا حال خراب ہو گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، پریشان ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے، تو جس حال میں ہے قبولیت نیچے آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی اجابت قبولیت کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت خود نیچے آ گئی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے، جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ جھولی بھر کے ہی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جا بھی دعا ہو گئی، جا بندوبست کر۔ وہ کہتا ہے میں نے 4 بکریاں لے لی، تھوڑے دن گزرے تو 400 چند مہینوں میں، پتہ نہیں کہاں سے اور خریدی گئی، کیسے ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں، خود کہتے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ ہزاروں میں ہو گئی، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، کوئی حویلی نہ بچی جہاں رکھ سکے۔ پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر فجر عشاء رہ گئی، پھر کوئی دیہاڑے گزرے تو جمعہ آ گیا، پھر کچھ وقت گزرے تو دور چلے گئے، کبھی کبھی آنے لگے۔ بڑا مال کس نے دیا؟ دعا کس نے فرمائی؟ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ اور 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا اسے کہو زکوٰۃ دے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ 5 اونٹوں پر ایک بکری دینی پڑے گی، تو یہ کروڑ روپیہ ہویا تو 2.5 لاکھ دینا پڑے، پریشان ہو گیا۔ پہلے تو کہنے لگا آپ آگے سے لے آئیں، واپس آئیں تو میں صاحب کرتا ہوں، میرا ذرا صاحب لمبا ہے۔ چلے گئے صحابہ، واپس آئے، کہا ہاں بھائی۔ کہنے لگا یار یہ کوئی جزیے کی، یہ کوئی ٹیکس نہیں بن گیا اسلام میں بھی، تم جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور سے جا کے عرض کرو میں خود حاضری دوں گا، آؤں گا میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں در رسول پہ آئے، اور جب اس کی بابت بتایا تو میرے نبی نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا او ہو، اس سے کہا تھا تو اسی حال میں بہتر ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ لفظ حضور نے بیان کیے، اسے بھی ہوش آیا، خیال آیا، اور یار دیا کس نے تھا؟ میں عجیب شخص ہوں، دیا کس نے تھا؟ اور میں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ دوڑے آئے، دست بستہ حضور قبول کر لے۔ وہ محبوب جو سب کو معاف کر دیتے ہیں، جو ابو جال کا بیٹا بھی آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جا لے جا، تیرے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، جا لے جا، تیرے پیسے لے کے کھڑا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہت آیا، پھر حاضر ہوا، حضور اب تو دانے دانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ فرمایا جتنی مرضی ضرورت ہو، تیرے پیسوں کی ضرورت۔ منتیں کرتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا، پر گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए, हुजूर माल कबूल कर ले। आप फरमाने लगे अबू बकर उसे कबूल कर ले जिसे मोहम्मद ने कबूल नहीं फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मेरे रसूल ने कबूल नहीं फरमाया। फरमाने लगे मैं तो वो बाप और बेटा कबूल नहीं करता जिसे मेरे रसूल कबूल नहीं फरमाते, और तू कबूल हो जा, चल दौड़ जा, तेरा माल नहीं चाहिए। कहने लगा हुजूर मेहरबानी फरमाए, खुदा रहा आपकी सिफारिश लेके क़यामत में बख्शा जाऊंगा। पर मैं जा कोई और दरवाजा खटखटा। हजरत उमर का जमाना आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा उमर तुझे वास्ता है अल्लाह की रहमत का, मेरे कबूल कर ले, बकरियां बड़ी हैं, जायदादें बड़ी हैं, मकान बड़े हैं, पर मैं तो इसके अंदर उलझ के तबाह हो गया, बचा ही कुछ नहीं मेरा। हजरत फारूक आजम कहने लगे दोबारा आया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, जिसे मुस्तफा निकाल दे उसे तो अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, जिसे हुजूर धुतकार दे उसे तो रब कबूल नहीं फरमाता। तू मेरे पास आ गया, चल दौड़ जा, कोई तेरी बात काबिल कबूल नहीं। हजरत उस्मान गनी के पास आया तो उस्मान गनी से कहने लगा हुजूर आप तो मसाइल को जानते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए, ओ खुदा के बंदो गौर करना, मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था और उस वक्त से आज तक तौबा कर रहा हूँ, मुझे माफी मिल जाए। आप फरमाने लगे माफी तुझे कयामत में वही देंगे जो तुझसे नाराज हुए, हमें माफी देने का हक, जा जा चला जा, तेरी ज़कात काबिल कबूल। हजरत उस्मान के जमाने में इंतकाल हो गया, चले गए, बात खत्म हो गया मामला। खुदा रहा मेरे दोस्त, डर उस वक्त से जब रब कहे जा तेरा कबूल ही नहीं, डर उस वक्त से जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जा रख अपने पैर, संभाल के रख पैसे, इनको गिनता रहना, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र तक जा और गिनता ही रह, इनको गिनता ही रह, इसी चक्कर में रहना। डर जाए उस वक्त से, डर जाए, डर जाए।